اللہ الرحمن الرحیم جی يعاد لو أذن قبله ويؤذن عالما بالأوقات لينال الثواب أي أن يستقبل القبلة وأصبعاه في أذنيه ويتأثر بسم فيه اللہ الرحمن أي يتمهل إلى لحن وترجيع لحن في القراءة ضرب وسنة مأخوذ من إلحان الأغاني فلا ينقص شيئا من حروفه ولا يزيد في أثنائه حرفا وكذا لا ينقص ولا يزيد من كيفيات الحروف كالحركات والسكنات والمدات وغير ذلك تحسين الصوت فأما مجرد تحسين الصوت بلا تغيير لحن فإنه حسن والترجيع في الشهادتين أن يحفظ بهما ثم يرفع الصوت بهما ويحول وجهه في الهيعلتين يمنة ويسرة ويستدير في صومعته إن لم يمكن التحويل مع الثبات في مكانه المراد أنه إذا كان المئذنة بحيث لو حول وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلان فحينئذ يستدير فيها فيخرج رأسه من القبضة اليمنى ويقول حي على الصلاة ثم يذهب إلى القبضة اليسرى ويخرج رأسه ويقول حي على الفلاح. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر پس لوٹائی جائے اذان اگر اذان دے دی اس نے وقت سے پہلے. جی ایک مسئلہ جی اور ایک منٹ. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نال سمجھے ہو نا. فیعادو یہ تفریح ہے ماتن کے قول فی وقت ہا پر، یعنی پس واجب ہے اذان کا اعادہ اگر اذان دی اس نے وقت سے، اور اسی طرح اگر مقدم کیے اذان کے بعض کلمات وقت پر تو پھر بھی کیا کرے، اور واقعہ ہوئے بعض کلمات وقت میں تو پھر بھی مڈو شروع کرے. لازم ہے استیناف. اور اسی طرح واجب ہے اعادہ اقامت کا قبل الوقت. یہ ان قبل الوقت تاؤں نہیں بزان کو نہیں دیتی تے تکبیر پڑھ کے نماز پڑھو نے تے تکبیر وقت تو پہلا پڑھ دیتی تھی. کی کرنا ہے اندہ واپس چلو جی. اور اذان دے وہ شخص جو عالم بالاوقات ہو، جو وقتوں کا وہ اور بھی شرطیں ہونے پینے. ایک کیوں؟ تاکہ پائے ثواب کو. کیڑا ثواب؟ اذان دا تو ثواب ہے ہی ہے، یعنی ثواب وہ جو وعدہ کیا گیا ہے مؤذنین کے لیے. کن کے لیے؟ او دیکھو یعنی ثواب عین جڑی وضاحت کی تھی، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ مطلق ثواب جو ہے نا اذان دینے پر وہ نہیں ہے موقوف منوط علی کون لقمان عالم، وہ اس سے موقوف نہیں، خاص ایک ثواب ہے وہ عالم بے اوقات ہونے پر موقوف ہے. یہ اشارہ کیا ہے. سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بیخ کیڑے عالم بے اوقات بھئی عالم بالوقات ہونے پر وہ موقوف نہیں ہے، کیونکہ نہیں شک
اس بات میں کہ وہ بندہ جو ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا تو اس کو اس پر ثواب تو قطعاً دیا جاتا ہے، اگرچہ وقت کا پتہ نہیں عالم نہیں ہے گا، لیکن وقت جو جان دیتی ہے وہ وقت تو پہلوں میں دے دیتی ہے۔ بال اللہ کا ذکر دیا ہے کہ کوئی نہیں بھائی، زوال شمس تو پہلوں اگر اللہ اکبر آکھے تو ثواب تو ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، سمجھ آؤں جی؟ کلمہ پڑھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس سے ثواب ہے۔ ایتھے کیڑا ثواب مراد ہے، بلکہ ثواب جو وعدہ دیا گیا مؤذنین کے لیے، اور فضیلت ان کی جو وارد ہے احادیث میں، جیسا کہ حدیث مؤذنون اطول الناس ہوں گے عذروِ گردن کے قیامت والے دن، اچے نمایاں نظر ہوں گے۔ اخرجہ مسلم، اور حدیث ہے جس نے اذان دی 7 سال طلب ثواب کے لیے لکھی جاتی ہے، اس کے لیے برات نار سے ہے۔ اور حدیث اے اللہ رہنمائی فرما ائمہ کی اور بخشش فرما کن کی، ہائے ہائے ائمہ کی رہنمائی۔ بھئی یہ سارے مسائل پڑھن دیتا ہے جی، مؤذن ہونے واسطے کلمے دی ادائیگی ٹھیک تے وقت دا پتہ اینا کافی ہے۔ امام بننے واسطے پورا ایک باب ہے، سنیا جی، دھیان ہو۔ اچھا جی، مؤذنین الی غیر ذالک، واپس چلو۔ جس لئے اذان دینی تو منہ کدے کرنا سو، استقبال کرنے والا ہو قبلہ کا، کس کا؟ او دیکھو یہ سنت ہے، اگر اس نے اس کو ترک کیا تو جائز ہے، مقصود حاصل ہو گیا۔ مقصود کی سے لوکاں نو بھی اذان ہو گئی ہے، نماز دا وقت ہو گیا تے آجو، تو وہ حاصل ہو گیا، لیکن مکروہ ہے قضا فی الہدایہ۔ اور اصل اس میں وہ ہے جو وارد ہے فی روایت احمد و ابی داود فی قصۃ عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھنا ان کا رجل کو منام میں کہ سکھائی اس نے آپ کو اذان کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر، دیوار پر قبلے سے منہ کر کے کھلوتا سی، اور اذان دی اس نے واپس چلو، اور مؤذن کی دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ہوں۔ مؤذن کی مراد اس کے ساتھ یہ کہ ڈالے مسبحتین کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کانوں میں، اینو بھی مسبح آکھی دیتا ہوں، پیچھے پڑے سے ایک بار استنجے وچ اے وچ پائے، ایک تیار طریقہ ہے نا، آوے وچ تے پنڈا جاندے اے پورا اپنے آپ نو ہلا دیندے نے جی، دیکھا جی نا بابے جی پوری جنہاں اپنی ورزش بھی نہ کر دے جی۔ اچھا جی، مراد اس سے یہ کہ ڈالے مسبحتین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں میں، اسی کے ساتھ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو، سونیا فرمایا کہ بے شک یہ کام اونچا کرنے والا ہے تیری آواز کو، تیری آواز کو۔ اے وجہ ہے کہ جڑا بندہ اچھا سندا ہے عموماً اچھا بولدا ہے، ہولی گل نہیں کردا جی۔ اچھا، اخرجہ ابن ماجہ وغیرہ۔ اور یہ امر مستحب ہے، کیڑا کنا چنگلیاں دینا، یہ امر نہیں ہے سنن اصلیہ سے، مقام میں کلام ہے، ہم نے اس کی وضاحت کیا اپنا رسالہ صباحت الفکر فی الجہر بالذکر، بڑے رسالے لکھ ہمارے بابے نے دن، ہر گل تے رسالہ لکھے ہوندے نے۔ اور ترسیل کرے اذان میں یعنی یتمہلو، تمہل کرے، کیا کرے؟ تمہل کرے۔ ایک منٹ، یترسلو، ترسل ہو و تمہل وہ یہ ہے کہ جدائی کرے
ہر کلمتین کے درمیان سکتے کے ساتھ تے جلدی نہ کرے. اللہ اکبر سا لے کے پورا تے پھر دوجی باری. اور مسنون اقامت میں وہ اسرا ہے، بشک ایک ساتھ 4-5 کلمے کہہ جائے. وجہ لے حدیث کہ سونیا فرمایا کہ جب اذان دے تو ترسیل کر اپنی اذان میں، اور جب اقامت کہے تو اس میں حضر کر، یعنی جلدی کر. فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہن شرح پڑھو جی. اچھا، ترسیل کرے کلمات میں یعنی ٹھہر کر پڑھے، بغیر لحن کے اور بغیر ترجیح کے. ترجیح و شہادتین نو دوبارہ ہمارے نزدیک اذان میں لحن بھی نہیں ہے تے دھیان کرا جوے دا معنی دس دینے لحن دا. لغت لحن فی القرات یعنی طربا و ترنما وچ کوں کہاں کی تھی. یہ ماخوذ ہے اغانی کے الحان سے، گانے شانے گاندے نے ساز شاز. اے بھی کم نہ کرے، پس نہ کم کرے کوئی شے اذان کے حروف سے، اور نہ زیادہ کرے اذان کے اثناء میں کوئی حرف ایک، اور اسی طرح نہ کم کرے اور اسی طرح نہ زیادہ کرے حروف کی کیفیات سے، جیسا کہ حرکات اور سکنات، مدات وغیرہ ذالک. پڑھے جی پیچھے بہت سارے مسئلے جی وہ سارے جی وغیرہ ذالک. اے نہ کرے کس کے لیے؟ ہاں اے نہ کرے جی اذان ہے جی. اچھا اگلا مسئلہ، اور بہرحال صرف تحسین صوت بغیر تغییر لفظ کے سونی اذان دینی. فَإِنَّهُ حَسَنٌ کیونکہ یہ حسن ہے. ویکھنا درو حسن اس لیے کہ لِأَنَّهُ مُرَقِّقٌ وَمُؤَثِّرٌ دلہ نو نرم کرے گی تے اثر کرے گی. اسی لیے تو وارد ہے امر تلاوت القرآن میں لحدیث زین القرآن باصواتکم تے حدیث لیس منا من لم یتغن القرآن یا بالقرآن بے قرآن نو سونا کر کے پڑھو. واپس چلو. اور ترجیح شہادتین میں بے ترجیح ہوتی کیا ہے؟ ترجیح شہادتین میں یہ کہ پست کرے پہلے شہادتین کے ساتھ آواز کو، پھر اونچا کرے آواز ان دونوں کے ساتھ. ہوا سنت عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. سنا جی او دلیل اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی جناب ابو محذورہ کو اذان اسی کیفیت کے ساتھ. اسی وہ جس واقعہ حدیث پاک پورا پڑھو گے نا گزرا بھی ہے وے، اس لیے تمہیں پوری گل سمجھ آ جائے گی بھی سونے فتح مکہ تو بعد گئے تا حوازن والے پاسے تے اس لیے ظاہر ہے سارے پچھوں کافر سان اج تک اسلام نہ لڑے نے تے او وچوں کوئی 10-15 منڈے جوان جڑے نے شرارت کرنے واسطے گئے پر ایک صحابی اذان دے رہے سن تو انہاں نقلاں لائیاں تے سونے فرمایا انہاں پھڑ کے لیاؤ. فرمایا تہاڈے وچ ایک بڑی سونی آواز نال اذان دے رہے او کیڑا ہے؟ تو باقی اشارہ کیتا ابو محذورہ وال. تو سونے نے انہوں فرمایا اذان دے تے او نالے او حدیث پاک چے کہ سونے آندے نا او حضرت ستا پہ ہے او بڑا کی چلو وال نہیں بنایا کھیری لگا وہ ہو رہا گلا تاکہ لگ ہی جانا تو تے بلال دو میں اے سونے اس طرح کر کے نا انہوں ہاتھ پھیریا اے ناف تک کہنا بس اینے چرچ میرا اندر توپ گیا. اس وقت سونے فرمایا اذان دین لگے بے شہادتین فرمایا ایک بار پھر اچھی آواز نال پڑھ بالکل توتا جائیں جی تے تانوں بھی سمجھ آندی پوتھے غرض کے سی جی
اچھا او دیکھو اور ہمارے اصحاب نے لیا ہے حضرت بلال کی اذان کو، وہ جو اذان دیتے تھے ان کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضر اور سفر میں، کیونکہ جناب بلال کی اذان خالی تھی کس سے؟ اور اسی طرح روایات جناب عبداللہ بن زید کے قصہ کی، ان میں بھی ترجیح کوئی نہیں ہے، نہ فرشتے ترجیح سکھائی ہے نہ پہلی اذان وچ ترجیح ہوئی ہے۔ واپس چلو جی، اور پھیرے اپنے منہ کو حیالتین میں دائیں اور بائیں، حیالتین پڑھن لگے اپنا منہ دائیں تے بائیں کی کرے پھیرے، دھیان کرے جی۔ اچھا جی اگلی گل پھر پڑھ دے، او دیکھو وَيُحَوِّلُ یہ تحویل سے ہے، یعنی پھیرے اپنا چہرہ یمیناً حی علی الصلاۃ کے وقت دو باری، اور شمالاً حی علی الفلاح کے وقت۔ او دیکھو فعن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی، ابو جحیفہ صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اذان دی انہوں نے، پس جب پہنچے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر تو موڑی انہوں نے اپنی گردن دائیں اور بائیں اور گھومے نہیں جی۔ اچھا جی اگے بھی آن ابی جحیفہ دخل پڑھ لیے کہ شمالن حی علی الفلاح پر اس کیوں چہرہ گھمائے؟ اس لیے کہ یہ خطاب ہے، تو پس مناسب ہے یہ کہ مواجہت کرے اس کے ساتھ قوم کی۔ انہیں تو سوال نہیں کرنا بھی سامنے بھی تو قوم ہے ہی، کہ سامنے بھی تو کارے گئے جی کی نے سامنے بھی تو کارنے جی۔ واہ اور یہی مروی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے، اخرج البخاری وغیرہ۔ او دیکھو او 5 نمبر دسدہ پہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول انہوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دے رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے منہ کے پیچھے ہوا یہاں اور یہاں اذان کے ساتھ۔ مانا ہا ہونا وہاں ہونا کا یہ ہے کہ حضرت بلال منحرف ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے قول کے ساتھ دائیں اور بائیں پھرے، منحرف ہوئے پھرے، یہ مطلب ہے۔ اچھا حی علی تین میں کس میں سیگا دسیا ہے، یہ حی اعلی کا تثنیہ ہے، کس کا؟ او حی یعنی وہ حی اعلی کا، وہ بے فتح اللہ چخر ٹھیک ہے، حیا او ہے یالا ہو گیا نا تو پھر تشدید شد بن گئی کہ بے فتح الحا و تشدید یا مفتوح، یہ مصدر ہے جو نا او دحراجہ ہے اعلیٰ یو ہے ایلو تے ہے اعلیٰ تن ہونے نا دحراجہ تن تے حیا اعلیٰ تن تو نہیں ہونا نا جی، ضبط بیان ہو گیا لیکن مصدر بننی کی میں اور جی انہوں تسنیہ بناؤ تو پھر تسنیہ بھی تو حیا اعلیٰ تین ہونا چاہیے نا، ہے اعلیٰ تین تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں سمجھا کہ بھئی مصدر جڑی ہے دحراجہ تن ہوں کہ نہیں تے ہے اعلیٰ تن بر وزنے تو شاید کتوں آ گئی جی، کوئی ضروری نہیں بھی یار کسی تھان سے بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ مطلب انہوں نے لکھیا ضرور ہے لیکن صاحب بھی تو دیکھو نا بھی نہیں پڑھتا نا، یعنی انہوں نے کہا اس کا معنی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگلی گل، اور استدبار کرے گھومے اپنے صومعہ میں، گھومے وہ جڑا منارہ ہے نا اندے وچ کی کرے گھومے، اگر ناممکن ہو تحویل ثبات کے ساتھ اپنی جگہ میں،
ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਾਖ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਉਲਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ کہ بھی اگر ممکن نہیں نا اتنے کھلو کے ادھر منہ کر دیتا ادھر یہ نہیں ممکن تو پھر انج نہیں گھومنا انج جانا ہے سیدھا انج جا کے تو منہ کڑنا ادھر پھر انج جا کے ادھر منہ کڑنا ہے بچوں سوراخ جڑے بنے نے جی سنیں یہ مطلب ہے مراد یہ ہے کہ جب میزانہ اذان دینے والی جگہ اتنے بنی ہے جب کہ ہو میزانہ اس حیثیت سے کہ اگر پھیرے اپنا منہ اپنے قدمین کے ثبات کے ساتھ تو نہ حاصل ہو منہ باہر نکلنا نہیں آواز جاندی نہیں پس اس وقت گھومے اس میں پس نکالے اپنا سر کوا سے کہاں بچوں نہیں ہوئے سوراخ بنے ہیں ان دے بچوں کی کرے او کوا الخرق فی الحائط او دیوار میں جڑا سوراخ بنایا ہے کوا یمنا سے اور کہے حیا علی الصلاۃ پھر جائے کوا یسرا کی طرف اور نکالے اپنا سار اور کہے حیا علی الفلاح اور سوما یہ وہ جگہ بلند میزانہ کے سر پر جی میزانہ دے اتے جڑی بنی ہے جو انہوں سوم آ جائے اصل وہ میزانہ سارا ہوئی ہے کون اتے کی شے ہوئی اور یہ اصل میں نصارہ کا عبادت خانہ ہوتا تھا وہ بھی اچھا چھاتاں بنا کے بچ عبادت کرتے سن تے ہون سانو تے اجازت نہیں ہے بھی کلے بہ رہو یہ بھی دین دا کم کرو تے ہون جڑا ہے نا یہ بھی اتھے اذان دیو کی کرو اچھا جی بے حیث و دھیان کری میں اگر پھیرے اپنا چہرہ جب کہ خبر دی استشعار کیا اس کے ساتھ مصنف کی کلام میں اشکال سے کیڑا خبر دی ہے کیڑا بائیں طور کے کیسے نہیں ممکن گمانا چہرے کا اپنے قدموں کے ثبات کے ساتھ اپنی جگہ میں ایتھے بندہ کھلوتا ہے اینج بندہ منہ پھیر سکتا ہے کہ نہیں ایدے جیڑا نہ کہ منہ نہیں پھیر اگر ممکن نہ ہو پھیرنا ممکن کیسے نہ ہو تو ان کا جواب دیتا ہے اشارہ کیا اس کی دفعہ کی طرف کہ مقصود تحویل کی نفی ہے وہ تحویل کے حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ اعلام اس تحویل دی نفی کیتی ہے بھی اگر اندروں کھلو کے آواز باہر نہ جائے تو پھر منہ توڑ لے جائے سوراخ تک سنیں ہی اے شاباش تے سما یذہبو جی وہ پیچھے ایک باری پڑھیا سی اندر جو جوہرہ نہیں رہا ادھر دیکھو ایک تو نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پھر ادھر ایک سی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پڑھے سی کہ نہیں وہ گل کرنے لگے جی ثم یذہب ھذا والا صحو کیڑا حی علی الصلاۃ سجے پاسے دو باری تے قضا فی البنایا والتبیین والمنیہ منیہ وغیرہ اور بعض نے کہا کہ پھیرے اپنے چہرے کو ہر ایک میں ہے علتین سے ایک مرتبہ دائیں اور ایک مرتبہ سمجھا گی جی دو منال قال ابن الحمام ہوول اے اوجہ ہے اے زیادہ بہتر ہے کیونکہ دو منو ساتھ مارنا ہے نماز دا بھی تے فلاح دا بھی رد کیا اس کو علامہ خیر رملی نے بائیں طور کے وہ کہتے ہیں یہ جو سلف سے صحیح منقول ہے اس کے لہذا بھی دو میں پاس سجے پاسے دو میں کھبے پاسے کدی کدائیں کار بھی لوے کلہ ہوئے تو حرج کوئی نہیں جی لیکن وہ ہے کہ بچوں کو تو سپیکر جزان دینی ہے نا میرے یار اے شاباش جلدی کرو پاس لٹائی جائے اذان پڑھ لینے شرک رہن دیئے اچھا کو عاشر ہے کہ پھر طبقات الکبرى لابن سعد ام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ میرا گھر اچھا سی مسجد چوپھیر جنہیں گھر سان تے حضرت بلال اذان دیتے تھے میرے گھر کے اوپر پہلے سے
کہ من اول ما اذانا، اول وہ جو اذان شروع ہوئی تھی نا، یہاں تک کہ بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد، اونچی ہوگی مسجد، تو پس اذان دیتے تھے بعد مسجد کی چھت پر، اور وقد رفع لہ شیء، اور بلند کی گئی تھی ان کے لیے ایک شے، فوق ظہر ہی، ان کی پشت کی، مسجد کی چھت پر، فوق ظہری، ان کی چھت اتنے جی۔ علامہ سیوطی نے فرمایا فی الوسائل الی معرفت الاوائل میں، جی وسائل الی معرفت الاوائل، پہلے کام کنے کیتے، جڑی تیری بزرگاں بھی کتاب لکھی ان دے وچ اس کتاب نے دخل ہے، وہ ہے کہ اول وہ بندہ جو چڑھا مینارے پر مصر میں اذان دینے کے لیے اونچی تھان تے، وہ شرحبیل بن عامر مرادی ہے، اور بنایا تھا مسلمہ نے منائر کو للاذان بے امر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولم تکن قبل ذالک، یہ اتنے بھی منارہ بنانا مؤذن واسطے بھی پہلے باقاعدہ نہیں سی، جڑا کہ باقاعدہ مخصوص طریقے نال بعد وچ بھائی۔ اچھا جی، اس زمانے دی کوئی پرانیاں مسجداں اگر کھڑیاں ہون اجے بھی انہاں دی چھت تے ہوے گا، سین تے کمپاس بھی لگا ہوے گا، جی ہون گے ہندوستان بھی مسجداں جے ہیں ہو جی پرانیاں اس دور دیاں، جی پرسوں دی گل ہے جے سارا کچھ بنیا ہے، جڑی کوئی 200 سال پرانی مسجد انہاں وچ چیزیں حسن اس وقت جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھیان وہ کدے گئے ہوئے، اور پس لٹائی جائے اذان اگر اذان دے وقت سے پہلے، اور اذان دے عالم بالاوقات تاکہ پالے ثواب، یعنی ثواب وہ وعدہ دیا گیا ہے مؤذنین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مستقبل قبلے کی طرف منہ کرنے والا ہو، اور اپنی دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ہوں، اور ترسیل کرے اذان میں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان دے، بغیر لحن کے اور بغیر ترجیح کے۔ لغوی معنی کیتا نہ کوئی لحن فی القرات، یعنی تارا با و ترنما، بے اگوج کوں کیتی جی، ماخوذ ہے اغانی کے الحان سے، پس نہ کم کرے کوئی شے اذان کے حروف سے، اور نہ زیادہ کرے اذان کے درمیان کوئی حرف، اور اسی طرح نہ کم کرے اور نہ زیادہ کرے حروف کی کیفیات سے، جیسے حرکات اور سکنات اور مدات وغیرہ ذالک، آواز کو حسین بنانے کے لیے بہرحال صرف آواز کی تحسین بغیر لفظ کی تغییر کے، کیونکہ وہ حسن ہے۔ اور ترجیح کیا ہوتی ہے؟ اور ترجیح شہادتین میں ہے یہ کہ پست کرے ان دونوں کے ساتھ آواز، پھر اونچا کرے آواز کو ان دونوں کے ساتھ، اور پھیرے اپنے چہرے کو حیالتین میں دائیں اور بائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور گھومے اپنے صومعہ میں اگر ناممکن ہو پھرنا، باوجود ثابت رہنے کے اپنی جگہ میں۔ مراد یہ ہے کہ جب ہو میدانہ اس حیثیت سے کہ اگر پھیرے اپنا چہرہ اپنے قدمین کے ثبات کے ساتھ، تو نہ حاصل ہو اعلام بھی اندر ہی آواز روے،
پس اس وقت کومے سوما میں پس نکالے اپنا سر سوراخ سے، قبہ یمنا سے، سوراخ وہ قبہ یمنا دائیں جانب والے سوراخ سے، اور کہے حی علی الصلاۃ، پھر چلا جائے قبہ یسرا کی طرف اور نکالے اپنا سر اور کہے حی علی الفلاح۔ بعد ترجمہ کر لیجیے وَيَقُولُ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فَإِنَّ عِنْدَهُ الْإِقَامَةُ فُرَادَى إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ لَكِنْ يَحْضُرُ فِيهَا وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا، اے لا يَتَكَلَّمُ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ وَلَا فِي أَثْنَاءِ الْإِقَامَةِ۔ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُونَ تَصْوِيبَ الصَّلَاةِ كُلِّهَا، التَّصْوِيبُ هُوَ الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ۔ چلو اچھا جی، اور کہے فجر کی فلاح کے بعد، فجر دی اذان جی حی علی الفلاح 2 مرتبہ تو بعد کہے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ۔ کنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ او ویخو میرے کچھ لگ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد فلاح الفجر۔ گئے ہیں بعض مشائخ اس بات کی طرف کہ محل صلاۃ، محل الصلاۃ خیر من النوم کا پوری اذان کے بعد ہے۔ بعض مشائخ اس طرف بھی گئے ہیں، پوری اذان دے کے پھر آکے اور اسی کی طرف میلان کیا امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں۔ جی اور وَقَدْ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ۔ میں آپ سے عرض کی تھی کہ بابا جی انج نہیں، در میں حی علی الفلاح تو بعد ہے، کتنے وے بعد ہے۔ اور بیان کیا ہے میں نے یہ کہ صحیح ہونا حی الصلاۃ خیر من النوم کا اذان میں اذان میں حی علی الفلاح کے بعد اذان فجر سے ایندا مقام ہے، راجے اے وے صحیح اے وے، صحیح دے مقابلے جو غلط ہوندا ہے تھلے مقام ہے گا۔ بلے قول پڑھ لیا جی نا بعض مشائخ گلاں دے نے کی بے دلیل ہے یہ نا، مثال طور تے بیزان پوری ہو گئی ہے تو صبح دا ٹائم ہے تو ہن جڑا ہے نا لوگ ستے نے انہوں نے جگانا ہے، انہوں نے تو لہذا بعد چیا کا صلاۃ خیر من النوم، او لوگو سونے کولوں نماز چنگی جے سمجھے ہی تے آ ہے وے دوجا کول بھی جی کسے تھان تے اگر کسے میں کیتا ہے نا تو ان کو پوچھو تو آکھے جی مینوں بزرگاں کھزی بینج بھی ہو جاندی ہے تو انہاں آکھنا بھی ٹھیک ہے لیکن بیس تے باقاعدہ عمل نہیں کرنا، چلو سال ایک باری کر لیا جی خام خواہ تو کرنا ہی ہوگا تو بھی بزرگاں دی گل مننی ہے نا، تو پھر سال 2 سالاں بعد ایک باری کر لیا تو باقی جڑا نا اس طرح کیتا جی۔ میرا مطلب ہے بھی جتھے جتھے کو وجہ آ گئی ہے نا اس تے کو عمل کرے تو اس تے کفر دا فتویٰ نہیں کڑک دھیان وے۔ اور یہی ثابت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے، اور اسی کے ساتھ حکم دیا تھا حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما اخرجہ ابن ماجہ و طبرانی وغیرہما۔ او ویکھو درو نظر آ رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سنت سے ہے جب کہے مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح تو کہے الصلاۃ خیر من النوم۔ جی
دوجی روایت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کو پیغام پہنچائیں صلاۃ فجر کا، بے صلاۃ فجر دا وقت ہو گیا جی۔ تو عرض کی گئی اندر سے بھی سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو اس وقت آپ دے منہ چو اچانک جملہ نکل گیا، ورنہ امتی دی کی ضرورت ہے کہ بھی ہیں، تو آپ دے منہ چو جملہ نکل گیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ جی سمجھو، ورنہ کہ بھی سونے نبی نے سمجھانا تو نہیں نا سرکار نے، تو بس اللہ کے پاس منہ جو جملہ نکل گیا کیڑا، میری توجہ یہی ہے جی۔ تو پس برقرار رکھا گیا فجر کی اذان میں، پس ثابت ہو گیا معاملہ اسی پر جی۔ اچھا ہوں یہ جڑا ہے جڑا آپ نے جا کے دسیا سی، یہ اذان دے وچ سی کہ بعد وچ سی؟ بعد وچ سی۔ اس کو برقرار رکھا گیا ہے، اس حدیث کو نہیں پتہ لگتا بھی کتنے رکھے ہے، کیا لگتا ہے وہ صرف پچھلی جڑے حضرت انس کو یا اور روایت کہ بھئی سنت سے ہے کہ جب مؤذن کہے کیا اس کے بعد کہے اے مطلب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نہ فتویٰ شائع کرے جے تو نہ استعمال کرے جے، میں گل کر لیں گے۔ مثال طور تے مولا غلام صاحب اٹھے استادہ کے ستا اٹھ جلدی کر اذان دے، تینے اذان دے دیتی تو توڑ آخر تے پہنچ کے تو یاد آیا تو پھر بعد کہتا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ کی خیال ہے بعض دے نزدیک ٹھیک ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے؟ ہو گیا جی۔ خیر من النوم جی، اور الفجر کی بعد فلاحل، نہ کہ اس کے سوا باقی نمازوں سے۔ کیوں؟ بوجہ حدیث کے کہ فرمایا نہیں تثویب کسی شے میں نماز سے مگر کس میں؟ فجر میں۔ او بلفظ آمارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نہ تصویب کروں میں مگر کس میں؟ تو اس تصویب تمرادی ہے یا صلاۃ خیر من النوم بھی فجر میں کروں، سننا پہ ہیں؟ اچھا، قالہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لبلال المؤذن، سونے فرمایا اخرجہ ترمذی، اور تفسیر کیا تصویب کی بائیں طور کے فلاح کے بعد کیا کہے؟ اس حدیث وچ تصویب دا اے معنی ہے کہ صبح دی اذان وچ فلاح تو بعد 2 مرتبہ کبھی الصلاۃ۔ اچھا جی، خیر من النوم کی امتحان کرے جی، اسم تفضیل ہے خیر، پھر نوم بھی چنگی ہے، نماز بھی چنگی ہے، تو نماز نیند نالوں چوکھی چنگی ہے، یہ معنی سمجھا دینا تنوں۔ فرمایا ہے منہ الغفار، پڑھ دیں لفظ اصل منہ الغفار، بے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، بے میرے کو اللہ تعالیٰ شرح لکھائے منہ الغفار میں ہے کہ وہ تابع داری کرتے ہوئے صاحب باہر کی، کہ محض النوم بھی مشارک ہے کس کے ساتھ؟ اصل خیریت میں، اس لیے کہ نوم کبھی ہوتی ہے جب کہ ہو وسیلہ کدھر، یا بھی اگر جاگتا رہے تو گناہ کرتا ہے تو سو جانا ہوں عبادت ہے، بھی جاگی ہے تو موبائل تے سائی مردے نے تو میں انہوں دفع کر کے سون لگا ہوا تو ہون کی ہے معصیت ہے، عبادت ہے جی۔ اور دھیان میں نکیا یہ عبادت ہے، بے کبھی وسیلہ ہوتی ہے طاعت کا یا کبھی وسیلہ بنتی ہے ایک، یا اس لیے کہ نوم آرام ہے کس میں اور صلاۃ آرام ہے، تو پس ہوگا راحت فی الآخرت افضل کس سے؟ اے مطلب واپس چلو
اور اقامت بھی اذان کی مثل ہے، اقامت بھی جنی اذان ہے انی اقامت ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پڑھ پہ اگو دیکھو، بسم اللہ، کیونکہ آپ کے نزدیک اقامت فرادہ ہے، اقامت اور کلی کلی ایک ایک کلمہ، مگر قد قامت الصلاۃ دو باری نے۔ یہ اگلی گل پھر پڑھ دیں بے اذان دے اقامت دے مسئلے ویکھو ادھر، والاقامت مثلہ، وہ اقامت اصل میں مصدر ہے، پھر نام رکھا گیا اقامت کے ساتھ کلمات کا، وہ جو کہے جاتے ہیں ابتدائے صلاۃ کے ارادے کے وقت، وہ جس لئے جماعت کھلوندی ہے کس واسطے؟ حاضرین کو، اور نہیں مراد۔ اچھا یہ جڑا کہنا کہ اقامت اذان کی اتنے مثلیت کیڑی شے وچ تے کیڑی وچ نہیں، دھیان کرے جے، اور نہیں ہے مراد مثلیت کس میں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان فرق ہے، اور نہ ہی احوال میں مثلیت ہے، وہ حوال کے گزر گیا ذکر ان کا متن میں کہ اذان انج ہونی چاہیے، کیونکہ فإنہا، کیونکہ ان احوال سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ان احوال سے جی رکھنا اسبوعین کا کس میں، اور نہیں ہے یہ قول معتمد پر، مطلب غیر معتمد قول ہے بھی کنا جنگلیاں دے دے دے، اور اسی طرح نئی تحویل کس میں، وہ سجے کھبے، اور اسی طرح نہ اضافہ کیا جائے اقامت میں، فجر کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم کا، یہ گلہ کوئی نہیں ہے گیا، بلکہ مراد مثلیت ہے کس میں، اور کلمات کی کیفیت میں ترتیب سے، اور ہونا کلمات کا دو بغیر پہلی تکبیر کے کہ وہ 4 مرتبہ ہے۔ جی اچھا جی، شفافے کے نزدیک کیا ہے، یعنی اکیلا ہے ہر کلمہ، اور 2 مرتبہ ہے قد قامت الصلاۃ، پہلی باری اللہ اکبر صرف 2 باری، اور انہوں نے دلیل باوجہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ شفع کرے اذان کا اور اطار کرے کس کا، اقامت کا۔ یہ صرف اتنے بھی یہ پوری وضاحت نہیں اس حدیث پاک وچ بندی، آخرت شیخان وغیرہم، اور دیکھو نا درو، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جناب عبداللہ بن زید نے جب دیکھی اذان تو حاضر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار کو خبر دی، فرمایا یہ کلمات سکھا جناب بلال کو، پس کھڑے ہوئے بلال تو انہوں نے اذان دی مسنا مسنا اور اقامت کہی، یہ تو کوئی دلیل ساڑھی آ رہی ہے نا، وقعدہ قعدتاً، اور تھوڑی دیر، اذان تے اقامت دے درمیان ہے، مطلب ہے سنیں ہی ایشا، بس واپس چلو ایک منٹ، قولہ فرادا مگ گل، ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی اور پچھلا میں نا او یوتر الاقامت تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں، اور احادیث سے وہ بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کس پر کہ اذان مثل اقامت کے، اقامت مثل اذان کے، ان دی ایک حدیث تو سنائی، باقی سنانا اگلی گل پڑھ لو، اور ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان کو اذان 19 کلمے اور اقامت، اخرج ابو داود والنسائی وغیرہما، اور باب میں احادیث ہے جانبین سے بسطناہا مع الجواب انہا من الطرفین فی السیایا، اور سنتے پہ ہو،
اور دھیان کرا جائے پورا کر لی پھر پچھلی پڑھ دیں حق یہ ہے یہ اختلاف اور اس کے امثال یہ اختلاف فی اور کل ثابت اور جائز ہے قال فی المواہب اللدنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 مؤذن تھے جناب بلال، جناب عمر بن ام مکتوم، جناب سعد قرظ، جناب ابو محذورہ، بعض ان میں سے وہ تھے جو اذان میں ترجیح اور اقامت 2 مرتبہ کہتے تھے اور جناب بلال افراد کرتے کس کا اور ترجیح نہیں کرتے تھے، پس لیا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی اقامت کو اور اہل مکہ نے لیا جناب ابو محذورہ کی اذان کو یعنی مع ترجیح اور جناب بلال کی اقامت کو اور لیا جناب ابو حنیفہ اور اہل عراق نے جناب بلال کی اذان اور اقامت کن کی اور لیا جناب امام احمد بن حنبل نے اور اہل مدینہ نے جناب بلال کی اذان اور ان کی اور مخالفت کیا ان کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں میں تکبیر کے تثنیہ میں اور لفظ اقامت کے تثنیہ میں وہاں نے بھی ایک باری ہے یہ مطلب ہے مخالفت دا ہوں واپس چلے حدیث پڑھ لی دوجی ان الشعبی عن عبداللہ ابن زید الانصاری کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان کو یعنی سرکار دے زمانے جی اذان ہوتی سی پس تھی اذان آپ کی اور اقامت آپ کی اور اچھا جڑا ہے نا 19 کلمے 17 کلمے اور دیکھ لو لفظ اس کے یہ ہیں کہ اگے پڑھے تو 3 باری حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی جناب ابو محذورہ کو اذان 19 کلمے اور اقامت 17 کلمے پڑھ الاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ یہ ان ترجیح تا 19 بنے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والاقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور کہے فجر کی فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ اور اقامت مثل اذان کے خلاف واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسم اللہ الرحمن کیونکہ آپ کے نزدیک اقامت فرادہ ہے مگر قد قامت الصلاۃ یہ 2 باری ہے سنیں جی اچھا کہ جی لیکن حضر کرے اذان اقامت میں اے بھائی ذرا تیز آخنی بنسبت اور کہے اقامت کے فلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ 2 اے مطلب سمجھے ہی اے شاباش یہ گل مک گئی اور نہ کلام کرے ان دونوں میں یعنی نہ کلام کرے اذان کے اثناء میں اور نہ انہاں وچ گلاں او بے خود ولا یتکلم فیہما مراد کلام سے یہاں وہ ہے جو ہو اذان کے الفاظ کا غیر کوئی بھی اور گل نہ کرے اور اقامت کے الفاظ کا غیر ہے وہ انکان اگرچہ ہو
نچھ مارنے والے دا واہ جواب کی جواب یا رحمک اللہ یا خود نچھ آئی دے وچ کی آخنا یا کسی نو سلام دینا یہ کوئی بھی نہ کرے بس اگر کلام کیا تو نئے سرے سے شروع کرے مگر جب کہ تھوڑی سی گل ہو اس منڈے پوچھا نا ابا میں کلیاں کھیر کھا لوا اس پہ تھوڑی جی گل بھائی سمجھے ہی اے بھائی کیے تھوڑی ہو گئی قضا فی البحر والخلاصہ جی چلو جی لیکن حدر کرے اقامت میں اور کہے اقامت کی فلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اور نہ کلام کرے دونوں میں یعنی نہ کلام کرے اذان کے اثناء میں اور نہ اقامت کے اثناء میں جی منع کرو میں بڑا جب چلو 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 شاباش بس ارادہ کیا جائے اذان کا اگر اذان دی مؤذن نے وقت سے پہلے اور اذان دے مؤذن دراصل ہے کہ جاننے والا وہ اوقات کو تاکہ پالے ثواب یعنی ثواب جس کا وعدہ کیا گیا ہے مؤذنین کے لیے دراصل ہے کہ استقبال کرنے والا ہو قبلہ کا اور آپ کی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں اور ترسیل کرے اذان میں یعنی آہستہ آہستہ پڑھے بغیر لحن اور تردید کے لحن فی القراءۃ طرب و ترنم معمول ہے اغانی کے الحان سے بسم اللہ کام کرے کسی شاعر کو اذان میں حروف سے اور نہ زیادہ کرے اس کے اثناء میں کوئی حرف اور اسی طرح نہ کم کرے اور نہ زیادہ کرے حروف کی کیفیات جیسے حرکات اور مدات وغیرہ تحسین صوت کے لیے بہرحال صرف تحسین صوت بغیر لفظ کی تمییز کے کیونکہ وہ حسن ہے اور ترجیح شہادتین میں یہ کہ آہستہ کرے آواز کو ان دونوں کے ساتھ پھر بلند کرے آواز کو ان دونوں کے ساتھ اور پھر اپنا چہرہ ہے اعلیٰ میں دائیں اور بائیں اور گھومے اپنے اذان کے سوما میں اگر ناممکن ہو تحریر ثبات بھی مکانی کے ساتھ مراد یہ کہ جب وہ اذانہ میں اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر پھیرے اپنا چہرہ اپنے قدمین کے ثبات کے ساتھ نہ حاصل ہو اعلان پس اس وقت گھومے اس میں پس نکل